دوستو سورۃ الفاتحہ یقیناً آپ کو یاد ہے، یہ ایسی سورت ہے جس کو ام القرآن کہا گیا، یعنی کہ قرآن پاک کی ماں۔ دوستو یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو سورۃ الشفا کہا گیا، یعنی کہ شفا پہنچانے والی سورت۔ دوستو احادیث میں اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ آئیے میں آپ کو اس کے 6 بڑے فائدے بتاتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت: سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں ایسی سورت نازل ہوئی جو سورۃ الفاتحہ کے برابر ہو۔ دوستو سورۃ الفاتحہ یہ تمام آسمانی کتابوں میں بے مثال ایک حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا شفا کے ذریعے، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کسی بیماری میں اس کو جلد شفا مل جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کا ایک عمل کرے۔ آئیے میں آپ کو عمل بھی بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آئیے آپ کو سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھ کر پینا ہے، کس طریقے سے اپنے جسم پر دم کرنا ہے۔ آپ جب بھی فرض نماز پڑھ لو تو 3 مرتبہ آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیم، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کر آپ کو پی لینا ہے۔ دوستو سورۃ الفاتحہ ایک ایسا حصہ ہے جو ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ دوستو یہ ایک اہم چیز ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ کے فوائد کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ جب اس کے اوپر عمل کرو گے تو آپ کو اس کے ایسے فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ گناہوں کی معافی کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بہت زبردست عمل ہے۔ جس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ویسے تو ہر شخص گناہ گار ہے، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس سورت میں کی گئی اور اللہ کے رحمت کی طلب کی دعا کی گئی۔ تو جو بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اللہ کے حضور، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھی جائے تو اس کا عمل یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا معمول رکھے۔ اللہ کاروبار میں، بزنس میں بہت برکت دے گا۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے دشمنوں کے شر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ دل کو سکون چاہتے ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے دل پر دم کرے۔ اللہ کے اس کلام کی برکت سے اللہ آپ کے دل کو سکون اور اطمینان پہنچائے گا۔ دوستو سورۃ الفاتحہ قرض سے نجات کے لیے، جو شخص قرض سے نجات کے لیے روزانہ سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ پڑھے گا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اس وقت تک 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہے جب تک کہ اس کا قرض ختم نہ ہو جائے، اس کا قرض پھیٹ نہ جائے۔ تو دوستو کسی بھی حاجت کو پوری کرنے کے لیے آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی ایسی پرابلم میں، ایسی پریشانی کے اندر پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کا معمول رکھیں، روزانہ صبح شام 100 مرتبہ اللہ کے حضور سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مشکل کو، آپ کی پریشانی کو ختم فرمائے گا سورۃ الفاتحہ کی برکت سے۔ اس لیے کہ اس میں ایک ایسی دعا ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ دعا کون سی ہے دوستو؟ سورۃ الفاتحہ میں جیسے کہ ہم مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو دوست جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ ہی سے ہم مدد طلب کریں گے تو یقیناً ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک جس کی ہمیں عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں ہمارے خالق و مالک اللہ کے لیے، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو دوستو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکلات سے باہر آئے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کو
روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش رکھے، اللہ انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو ختم فرمائے گا۔ دوستو یہ تھا سورۃ الفاتحہ کا عمل۔ آپ ضرور سورۃ الفاتحہ کو بہترین انداز سے روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے، اپنے بچوں کو بھی سورۃ الفاتحہ ضرور یاد کرائیے۔ اس قسم کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، خاندان والوں میں ضرور شیئر کیجیے۔